مجھ میں فہمو فراست نہیں، مجھ میں علمی لیاقت نہیں۔ بڑا ماحول بن گیا ہے تو کیوں نہ جناب مسعود شاہ جہاں پوری صاحب کو سن لیا جائے۔ حالات کتنے ہی سنگین ہو، کووڈ ہو، کتنے ہی مسائل ہوں، لوگ مر رہے ہوں، جی رہے ہوں، لیکن جسے ہنسنے اور ہنسانے کا فن آتا ہے وہ ہنسا کے رہتا ہے۔ جو رونے والے ہیں ان کو زندگی میں کوئی خوش کر نہیں سکتا۔ تو خدا کا شکر ہے یہاں رونے والے بالکل نہیں ہیں، یہاں ہم لوگ ہنستے بھی ہیں ضرورتاً، اور رونے کی ضرورت پڑے تو آنسو نکال کے کام چلا لیتے ہیں، بہت بہانے سے تو دریا بن جائے گا بالکل۔ تو مسعود صاحب بہت ہی، ان کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ پھکڑپن سے کلام پیش کرتے ہیں یا ہزل کے نام پہ بہت گھٹیا شاعری لے آئیں چوتھے نمبر کی، جو کمرے کے اندر کی شاعری ہوتی ہے، وہ خدا کا شکر سے ان کا نہیں ہے، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مزاح مرغن نام کی ان کی کتاب آئی، اس کے بعد بھی ایک کتاب لائے، تریاق حزن ان کی ایک کتاب ہے، اور مزید کتابوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ نثر اس سے اچھی لکھتے ہیں، تو یہ مطلب یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو خوبی ہوتی ہے اس کو دبا کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نثر لکھتے اور بڑے آدمی ہوتے، تو اس فیشن کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مقالہ ان کے پاس ہوتا ہے اس وقت یہ پڑھ دیتے ہیں۔ خود الوی صاحب پہ جو مقالہ انہوں نے پڑھا تو 7 گھنٹے کی وہ تقریب تھی، 17 مقالے پڑھے گئے، اور اس میں جب لوگ تقریباً تھک چکے تھے اور سموسہ وغیرہ کھانے کی ضرورت تھی، اس وقت میں آپ کے مقالے نے کام کیا، تو وہ شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ صحیح بات۔ رضوان صاحب کچھ اتنا زیادہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے مجھے لپیٹنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور دیکھیے کیسے لپیٹتا ہوں۔ ہاں، ہوا یہ کہ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا اور پورا لحاف میرے سر پر آ چکا تھا، اس وقت ان کا فون آیا، اور عام بات ہے یہ اسی وقت فون کرتے جب میں سونے کی تیاری ہوتا ہوں۔ بہرحال میں اپنی ضرورت دیکھتا ہوں، آپ بھی ضرورت دیکھ رہے ہیں۔ کو ناظم نے جو ہی ٹھنڈ میں آواز دی مجھے، پہنچا میں شاعری کا اثاثہ سمیٹ کے۔ ناظم نے جو ہی ٹھنڈ میں آواز دی مجھے، پہنچا میں شاعری کا اثاثہ سمیٹ کے، اور ناقص غزل پہ دے گئے ناقد بھی مجھ کو داد۔ ناقص غزل پہ دے گئے ناقد بھی مجھ کو داد، جو سن رہے تھے کان پہ صحابہ لپیٹ کے۔ بہرحال بھولتا رہتا ہوں کہ جو ہم بزم سخن سے منہ کو لٹکائے ہوئے لوٹے، جو ہم بزم سخن سے منہ کو لٹکائے ہوئے لوٹے، تو کل بیگم یہ بولی کون سا غم کھا کے آئے ہو، اور وضاحت کا بنا موقع دیے پھر خود ہی فرمایا ہمیں لگتا ہے پھر اپنی غزل پٹوا کے آئے ہو۔ جو ہم بزم سخن سے منہ کو لٹکائے ہوئے لوٹے، تو کل بیگم یہ بولی کون سا غم کھا کے آئے ہو، اور وضاحت کا بنا موقع دیے پھر خود ہی فرمایا ہمیں لگتا ہے پھر اپنی غزل پٹوا کے۔ تو بہرحال غزل پٹوانے آ گیا ہوں۔ اور سمجھانے بجھانے سے دیکھیے کتنے کام ہو جاتے ہیں، لیکن میں کچھ دوسرے طریقے سے سوچتا ہوں کہ ہو رہی تھی 2 فریقوں میں فقط گالم گلوچ، ہو رہی تھی 2 فریقوں میں فقط گالم گلوچ، ایک تماشا گاہ تھی مسرور کل میری گلی، اور 1 گھنٹہ میں نے ان دونوں کو جب سمجھا لیا، تب کہیں پھر جا کے ان میں رات بھر لاٹھی چلی۔ ہو رہی تھی 2 فریقوں میں فقط گالم گلوچ، ایک تماشا گاہ تھی مسرور کل میری گلی، اور 1 گھنٹہ میں نے ان دونوں کو جب سمجھا لیا، تب کہیں پھر جا کے ان میں رات بھر لاٹھی چلی۔ بہت اچھا، کیا کہنا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس محفل میں کیا پڑھا جائے، کہیں تو بچوں کی محفل میں بیٹھا لیا جاتا ہے، وہاں تو اور مصیبت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کمپیوٹر جو ہے وہ ہر شعبے میں دخل انداز ہوتا جا رہا ہے،
اب ہم جدھر دیکھتے ہیں تو میں نے ایک نئے طریقے سے اس پر روشنی ڈالی ہے، سماج فرمائیے کہ بیٹھے بیٹھے آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوا، بنا وضو کیے بیٹھے بیٹھے آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ دور کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کو اپنا لیجئے اور بعد مرنے کے فرشتوں کو یہ دے گا خود جواب، منسلک مردے سے کر کے اس کو دفنا دیجئے۔ بیٹھے بیٹھے آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوا، بیٹھے بیٹھے آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوا، بیٹھے بیٹھے آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ دور کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کو اپنا لیجئے اور بعد مرنے کے فرشتوں کو یہ دے گا خود جواب، منسلک مردے سے کر کے اس کو دفنا دیجئے۔ بیٹھے بیٹھے آخرت کا مسئلہ، اور گھس گیا ہے اب تو کمپیوٹر میں بھی خوف خدا، گھس گیا ہے اب تو کمپیوٹر میں بھی خوف خدا، اور اس میں مولویت کا بھی لگتا کا ہے اہتمام، اور اس میں مولویت کا بھی ہے، میں بھول رہا ہوں ایک لفظ کیا تھا، اور آخرت اس سے سمجھ جائے گی ونڈو کھولیے، ویب سائٹ www.babedallan.com، گھس گیا ہے اب تو کمپیوٹر میں بھی خوف خدا، اور اس میں مولویت کا بھی ہے اہتمام، کچھ ایسا تھا کہ آخرت اس سے سمجھ جائے گی ونڈو کھولیے، ویب سائٹ www.babejannat.com۔ ان کے ساتھ مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کے کوئی مسحور مغموم چہروں کو جو مسحور بنا سکتا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ کام کیا ہمارے مسحور شاہجہاں پوری صاحب نے، قابل مبارکباد۔ یہ کم پڑھیں یا زیادہ، لیکن یہ ضرورت کا احساس ضرور رہتا ہے، کاش کچھ اور پڑھتے۔ یہی شاعری کی شاعر کا اور شاعری کا بڑپن ہے کہ وہ شاعری جو آپ کو بوجھل کر دے، آپ تھک جائیں، وہ شاعری تھوڑی، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ بہرحال اب تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو رنج و غم کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے چند مہینوں، اس میں بھی مسحور صاحب کو نکالا جائے، جو اس میں جس کو یہ ہنسا دیں گے تو پھر تو عاقبت سنبھلنا ہے۔ تو اچھا، یہ ہمارے جو ہیں جناب تابش صاحب، ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ دو تابش ہیں نا، قسیم تابش صاحب ہیں، سلیم تابش ہیں، تو جو کمی قسیم تابش صاحب چھوڑ دیتے ہیں شعر نہ پڑھنے کی، حالانکہ ان کو شعر بہت یاد ہیں، یعنی یہ سمجھیے کہ اتنے زیادہ ان کی تربیت میں وہ اثرات ہیں کہ ان کی گود میں پل کے جو بچہ جوان ہوا وہ آج ہم لوگوں کو پریشان کیے ہوئے، تقریباً 25 منٹ تو خالی وہ تمہید بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو وہاں شرکا ہیں اور معاہدین شہر جب ان کی اوصاف بیان کرتے ہیں، کہنے لگے اس میں کئی لوگوں نے تو اپنی عمر بڑھا لی کہ ہمیں مرنا ہی نہیں، چونکہ اتنی تعریف تو یہاں ہو رہی ہے، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ مولانا کفیل اشرف صاحب کے بڑے بھائی ہیں، جس قدر ان کے یہاں سمجھیے اچھال ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، ریموٹ ان کے پاس ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ تو ان کی اگر تقریر کرا دی جائے یا اگر یہ داد دینے لگیں تو مولانا قمر کی ضرورت ختم ہو سکتی ہے۔ سلیم تابش صاحب کو سن لیا جائے۔ پاکیزگی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے معرفت آگہی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے معرفت آگہی کے لیے، مجھ کو تقدیر سے مل گیا تیرا در بندگی کے لیے، مجھ کو تقدیر سے مل گیا بندگی کے لیے۔ واہ، کب کہاں میں فرشتہ بنوں، کب کہاں میں فرشتہ بنوں، ہاں مگر اتنا ارمان ہے، کب کہاں میں فرشتہ
अपनी भी जिंदगी हो यहाँ, आईना हर किसी के लिए, अपनी भी जिंदगी हो यहाँ, अपनी भी जिंदगी हो यहाँ। हर इनायत नवाजिश करम दूसरों के लिए मोहतरम, हर इनायत नवाजिश करम दूसरों के लिए मोहतरम। उम्र भर हम ही तरसा किए, उम्र भर हम ही तरसा किए, आपकी दोस्ती के लिए, उम्र भर हम ही तरसा किए, आपकी दोस्ती के लिए, उम्र भर हम ही तरसा किए। ये शेर हमारे मेहमान, मैं उनकी नज़र करता हूँ, ये शेर उनके हवाले से पढ़ता हूँ। उम्र भर हम ही तरसा किए, अब तरद्दुद न फरमाइए, यूं न अपनों से घबराइए। देखिए, अब तरद्दुद न फरमाइए, यूं न अपनों से घबराइए, बेतकल्लुफ चले आइए, बेतकल्लुफ चले आइए, बज़्म है आप ही के लिए, बेतकल्लुफ चले आइए, अब तरद्दुद न फरमाइए, यूं न अपनों से घबराइए, बेतकल्लुफ चले आइए, बज़्म है आप ही के लिए, बेतकल्लुफ चले आइए। बहुत शुक्रिया। इसी मिसरे को अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि लंबे मिसरे वो छाप नहीं पाते अखबार वाले, बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो मैंने बेतकल्लुफ चले आइए, अरे बहुत तोड़ लिया ये शेर। अरे सुभान अल्लाह, हाँ हो तो गया, सालिम बहर में ये मैं पढ़ता सुनिएगा। बेतकल्लुफ चले आइए, मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में इल्मी लियाकत नहीं, मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में इल्मी लियाकत नहीं, मुझको लफ्जों की खैरात दे, मुझको लफ्जों की खैरात दे, ऐ खुदा शायरी के लिए, मुझको लफ्जों की खैरात दे, मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में इल्मी लिया
طاقت نہیں مجھ کو لفظوں کی خیرات دے، اے خدا شاعری کے لیے مجھ کو لفظوں کی خیرات دے۔ دیکھیے آخری شعر، اس کے بعد مقطع ہے۔ دھرم اور ذات کے نام پر، دھرم اور ذات کے نام پر، یعنی جذبات کے نام پر، دھرم اور ذات کے نام پر، یعنی جذبات کے نام پر، خون کا پیاسا ہے آج کل، خون کا پیاسا ہے آج کل، آدمی آدمی کے لیے خون کا پیاسا ہے آج کل، دھرم اور ذات کے نام پر، یعنی جذبات کے نام پر، دھرم اور ذات کے نام پر، یعنی جذبات کے نام پر، خون کا پیاسا ہے آج کل، آدمی آدمی کے لیے خون کا پیاسا ہے آج کل۔ اب مقطع بھی ملا جب ایک دن وہ بڑے پیار سے، ایک دن وہ بڑے پیار سے، ایک دن وہ بڑے پیار سے پاس آ کر یہ کہنے لگے، ایک دن وہ بڑے پیار سے پاس آ کر یہ کہنے لگے، کوئی تابش غزل چھیڑیے، کوئی تابش غزل چھیڑیے، آج میری خوشی کے لیے کوئی تابش غزل چھیڑیے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔